اور ہمارے بیچ اسی کے ساتھ حضرت مولانا صاحب تشریف لا رہے ہیں، چانسلر آف نظامیہ کے. میں ان کا استقبال کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے پوری ٹیم کی طرف سے کہ آپ جیسی شخصیت اس پروگرام میں شرکت کر کے ہمیں اور حوصلہ دے رہے ہیں، ہمارے حوصلے کو بڑھا رہے ہیں. شہنواز قاضی صاحب کے حوصلے کو آپ نے جو سراہنا کی ہے اور جس طرح سے آپ نے محبت دکھاتے ہوئے آپ اس محفل میں تشریف لائے ہیں، میں حضرت کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان سے دعا کی درخواست بھی کرتا ہوں کہ شہنواز قاضی صاحب کے لیے، ان کے سبھی چاہنے والوں کے لیے اور جن لوگوں نے اس کتاب کے لیے محنت کی ہے ان سبھی کے لیے دعا کریں کہ ان کے صحت اچھی ہو اور اچھے کام اس طرح کے کرنے میں حوصلہ برقرار رکھیں اور ہم سب لوگوں کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے، بہنوں بیٹیوں اور بیٹوں کے لیے ایک مفید ثابت ہو. اور اس کتاب میں ایسا کچھ ہے بھی جو آپ کو بہت چیزوں سے آگاہ کرے گا، بہت چیزیں جانکاری ملے گی آپ کو تاریخ کی روشنی میں اس کتاب میں. حیدرآباد کے، تلنگانہ کے بہت بڑی شخصیت مفخر اسلام مولانا مفتی خلیل احمد صاحب کو ابھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں چند باتیں اس تعلق سے بولنے کے لیے. ابھی ڈپٹی سی ایم بھٹی وکرمارکا صاحب اور ایڈوائزر ٹو تلنگانہ گورنمنٹ شبیر علی صاحب یہ لوگ نکل گئے، ابھی 5-10 منٹ میں پہنچ جائیں گے. جب تک مولانا صاحب ہمیں کچھ بک کے بارے میں چند باتیں کہنے کے لیے پیش کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین. اما بعد. بزرگان ملت، برادران عزیز، آپ سبھی جانتے ہیں کہ اس کائنات میں بے شمار مخلوقات رہتی اور بستی ہے، جن میں سے ایک انسان ہے. اگر آپ غور کریں تو فضا میں رہنے والی بھی ایک مخلوق ہے، سمندر میں بسنے والی بھی ایک مخلوق ہے، زمین کی خشکی پہ رہنے والی بھی ایک مخلوق ہے. مختلف قسم کی مخلوقات ہیں. لیکن کیا کبھی آپ نے دیکھا کہ پرندوں نے آپس میں خون ریزی کی ہے؟ کیا کبھی آپ نے دیکھا کہ اس خشکی میں رہنے والے ہرنوں نے کبھی آپس میں خون ریزی کی ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ شیر چیر پھاڑ کرنے والا اور دوسروں کو ستانے کھا جانے والا ہے؟ کیا شیر ایک جنگل میں رہنے کے بعد کبھی آپس میں خون ریزی کی ہے؟ کہیں آپ نہیں بتا سکیں گے کہ یہ عقل سے محروم مخلوق ہونے کے باوجود، علم سے محروم ہونے کے باوجود، تہذیب سے محروم ہونے کے باوجود ان مخلوقات میں کبھی ایک دوسرے کے ساتھ انتقام، خون ریزی، بربادی کا سامان آپ نہیں دیکھیں گے. آج انسان چاند پہ جا رہا ہے، فضا پہ قابو پا رہا ہے اور اس کو یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ ہماری ترقی ہے. لیکن میرے بزرگ اور دوستو، جب تک کہ انسانیت کی ترقی نہ ہو، تیرا آسمان میں جانا بھی بیکار ہے، چاند پہ جانا بھی بیکار ہے، اور جتنے تو ترقی کے دعوے کر رہا ہے وہ سب بیکار ہے. جب تک کہ انسان کے اندر انسانیت نہ ہو وہ کوئی ترقی کا دعویٰ نہیں کر سکتا. تو یہی ہے. تو میرے بزرگ اور دوستو، عقل دینے کے باوجود، علم دینے کے باوجود، تہذیب رکھنے کے باوجود، سمجھ بوجھ رکھنے کے باوجود بھی آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساری دنیا میں انسان ہی انسان کا دشمن بنا ہوا ہے. انسان ہی انسان کے ساتھ جنگ کر رہا ہے، انسان ہی انسان کا خون بہا رہا ہے. اور یہی طریقہ دنیا نے
اپنے لیے حفاظت کا ذریعہ سمجھا، یہ باطل طریقہ اور یہ نامعقول طریقہ اور یہ جو ہے کیا کہنا چاہیے پست ذہنیت کا نظریہ۔ تو آج اسی حقیقت کو اجاگر کرنے کے لیے کہ آخر تمہاری انسانیت کیا ہے، آخر تمہاری حقیقت کیا ہے، تمہارے لیے کیا چیز چاہیے، اسی کو اجاگر کرنے کے لیے ہمارے محترم سید شاہ نواز قادری صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب لکھی کہ دیکھو ماضی میں ہمارا کیا کردار رہا، ہم کیسی قوم ہیں، ہم نے کیا کیا، وطن کے لیے کیا کیا، دوسرے اقوام کے لیے کیا کیا، کسی اور کے لیے کیا کیا۔ اسلام نے انسانیت کا ایک ہی دستور نافذ کیا، انسانیت کا جو ہے 400-500 صفحات کا دستور نہیں کیا، صرف ایک ہی نافذ کیا کہ اسلامی حکومت میں رہنے والے غیر مسلموں کے لیے ایک ہی سطر میں بتلا کہ لہم ما للمسلمین وعلیہم ما علیہ، کہ جتنے حقوق مسلمانوں کو حاصل ہوں گے اس مملکت میں اتنے ہی حقوق غیر مسلموں کو بھی حاصل ہوں گے، اور جتنی ذمہ داریاں مسلمانوں پہ عائد ہوں گی اتنی ہی ذمہ داریاں غیر مسلموں۔ ان کے درمیان مذہب کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر، تہذیب کی بنیاد پر کوئی تفریق نہیں کی جائے گی۔ اسلام یہ کہتا ہے کلکم من آدم و آدم من تراب، جان لو کہ سارے انسان، خواہ اس کا عقیدہ کچھ بھی ہوگا، اس کی تہذیب کچھ بھی ہوگی، اس کا علاقہ کچھ بھی ہوگا، اس کا رنگ کچھ بھی ہوگا، لیکن رنگ کی وجہ سے، تہذیب کی وجہ سے، علاقے کی وجہ سے وہ انسانیت سے خارج نہیں۔ کالا بھی ہے تو انسان ہے، گورا بھی ہے تو انسان ہے، تیلگو بولنے والا بھی انسان ہے، مراٹھی بولنے والا بھی انسان ہے، کوئی دنیا کی زبان بولنے والا وہ انسان ہے۔ اس کے بارے میں بتلایا کہ تم اس بات کو یقین جان لو کہ تم سارے کے سارے جو انسان کہلا رہے ہیں وہ ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے، حضرت آدم اور حضرت حوا، یہی اسلام کا عقیدہ ہے۔ تو ایک ماں باپ کی اولاد ہو کر آپس میں عداوت اور دشمنی کا ماحول پیدا نہیں کیا جا سکتا، اور یہی عداوت کا معاملہ، نفرت کا معاملہ، یہ قوموں کی بربادی کا نظریہ ہے، ملکوں کی بربادی کا نظریہ ہے، انسانیت کی تباہی کا نظریہ۔ ہمارے ماضی کو اجاگر کیا اور قوم کے سامنے ملت اسلامیہ کے خدمات کو پیش کیا۔ میں مبارکباد دیتے ہوئے اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کی کتاب کو قبول فرمائے، عام فرمائے۔ خدا حافظ۔